میں تو کھل کے بول رہا ہوں، بی ایل اے کی پوزیشن یہ ہے کہ ہر وہاں ینگسٹر کو 1 لاکھ روپیہ دیا جاتا ہے، جو لڑے یا نہ لڑے بس اس میں شامل ہو جائے، بی ایل اے میں 1 لاکھ روپیہ مہینہ مل رہا ہے۔ وہ 1 لاکھ روپیہ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ جو اسلحہ استعمال ہوا ہے جعفر ایکسپریس کے اوپر، وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اب ان 33-34 جو دہشت گرد تھے ان کی ڈیڈ باڈیز لینے کے لیے کون آیا؟ آپ کو نہیں پتا کون آیا؟ تو اب وہ دہشت گرد، اس کا مطلب ہے وہ جو مسنگ پرسن کا ایک ڈھنڈورا پیٹا جا رہا تھا، بار بار ڈھنڈورا پیٹا جا رہا تھا، وہ تو بات غلط ثابت ہوگی نا۔ ان میں سے تو کئی لوگ جو ہیں وہ مسنگ پرسن کی لسٹ میں تھے، وہ تو وہاں جا کے ٹریننگ لے رہے ہیں افغانستان کے اندر۔ ایک اور ہمسایہ ملک ہے، میں نام نہیں لوں گا، ذمہ داری کا مظاہرہ کروں گا، وہاں جا کے ٹریننگ لے رہے ہیں۔ تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ پاکستان کو عدم استحکام کی طرف دھکیلنا ہے۔ آج ہمارا نوجوان جو ہے وہ اپنا گرم گرم لہو دے رہا ہے۔ 12,000 ہمارے شہداء ہیں، کسی کو یاد نہیں آ رہے وہ شہداء، کیا انہوں نے پلاٹوں کی خاطر، پیسوں کی خاطر اپنی جانیں دی ہیں؟ اور جس نے پلاٹوں کی خاطر اور پیسوں کی خاطر جان دینی ہے وہ میرے پاس آ کے انرولمنٹ کرائے، میرے پاس کرائے، میں پلاٹ دوں گا، جہاں ہاتھ رکھے گا اپنا وہ بچہ مجھے دے جو سب سے زیادہ خوبصورت ہو، سب سے زیادہ فٹ ہو فزیکلی، وہ دے، میں اس کو پلاٹ دے دوں گا اس کی شہادت کے بعد۔ تو یہ باتیں کرنا، اس طرح کی گفتگو کرنا، اور دیکھیں آپ جو پوری مہم چلائی جا رہی ہے پاکستان سے باہر، جتنے آپ دیکھیں کہ سو کالڈ انٹلیکچوئلز گئے ہیں بھاگ کے، جنہوں نے ایک آسان سا طریقہ ڈھونڈ لیا ہے پیسے کمانے کا، کہ آپ اپنے انسٹیٹیوشن کو گالی دیں گے اور آپ کو گھر ملے گا، آپ کو گاڑی ملے گی، آپ کو کروڑوں روپے ملیں گے۔ اور ان کے جب یہ دیکھیں کہ اس پاکستان سے انہوں نے نام کمایا، پیسہ کمایا، ان کے پاس تو لاہور جانے کی ٹکٹس نہیں ہوا کرتی تھی، آج ان کے پاس ٹکٹس کیا، اور جو ان کے پاس محلات ہیں دنیا کے اندر، وہ کس کاسٹ پہ ملے ہیں؟ پاکستان کی کاسٹ پہ ملے ہیں۔ تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ ہم سب پوری پاکستانی قوم کو بہت پوٹینشیل ٹارگٹ بھی ہوتے ہیں باقی ایجنسیز کا، ایبسولوٹلی رائٹ۔ اب پوری پاکستانی قوم کو جاگنا ہوگا، اب اپنے ذاتی اختلافات کو پھر ایک دوسرے کے ساتھ طے کر لیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر لیں گے، لیکن ہمیں پاکستان کی سالمیت پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرنا، فوج کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ 12,000 شہداء ہیں، 20,000 ڈسیبل ہیں، وہ کسی کی ماں کا بیٹا نہیں ہے، کسی کی ہماری بہن کا سہاگ نہیں ہے، کسی بہن کا بھائی نہیں ہے، کسی کا باپ نہیں ہے نا۔ تو آپ مجھے بتائیں، آپ مورال ان کا ڈاؤن، وہ مورال ڈاؤن نہیں ہوگا، ایک جاتا ہے ماں دوسرے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ تو یہ پاکستان کی، لیکن اگر آپ یہی کہتے رہے کہ میری دکان چلتی رہے، میرا کاروبار چلتا رہے، میری فیکٹری چلتی رہے پاکستان کے اندر، میری نوکری مجھ میں مہربان ہوتی رہے، لیکن میں اپنے ان نوجوانوں کے پیچھے کھڑا نہ ہوں، تو وہ آپ والی بات میں سیکنڈ کرنے لگا ہوں، پھر آپ بات کیجئے گا کہ پھر زیادہ دور نہیں ہے، پھر نہ کے پی کے دور ہے، نہ بلوچستان دور ہے۔ اگر ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر یہ ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں، اگر ہری پور مانسیرا کے اندر ہو سکتی ہیں، تو راولپنڈی اسلام آباد میں بھی ہو سکتی ہیں۔ پر دیکھیں آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن اگر جو اطلاعات آتی ہیں میڈیا میں، کہیں نہ کہیں سے تو کوئی نہ کوئی چیز پہنچ ہی جاتی ہے نا، اور جب خود گھنڈا پور صاحب یہ کہہ رہے ہوں کہ جناب پتہ نہیں کتنے ہزار لوگ جو ہیں وہ آ چکے ہیں افغانستان سے دہشت گرد، اور مزید بھی تیار ہیں، اور کیوں کاروائی سے دریغ کر رہے ہیں کہ جو ان کا حال پیپلز پارٹی والا، اے این پی والا نہ ہو۔ جی اب میں اس کو سیکنڈ، اب آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ 45,000 دہشت گردوں کو پاکستان میں کس نے بسایا؟ وہ بانی پی ٹی آئی کی ویڈیوز موجود ہیں، انہوں نے خود ان کو ڈیفینڈ کیا، یہ پاکستانی ہیں، یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ چلے گئے تھے، ان کو واپس لے کے آنا ہے۔ وہ 45,000 یہاں پہ آئے دہشت گرد، اس کے بعد ان کو یہ محفوظ پناہ گاہیں ملیں، اور دوسری بات جو یہ کہا گیا کہ جی اب آپ دیکھیں جی کہ یہ جو لوگ ہیں، ابھی جس شخص کا چیف ایگزیکٹو کا آپ نے نام لیا ہے، انہوں نے خود ایک اعلیٰ پولیس افسر کو کہا کہ آپ اپنا ہاتھ کھلا رکھیں، یہ بالکل 200% بات ٹھیک ہے، ہمیں اپنا حال جو ہے اے این پی جیسا نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی، یا ہمیں، یعنی آپ ایک بڑی سادہ سی بات ہے، پورے لوگوں کو سمجھانے والی بات ہے۔ دہشت گرد پیپلز پارٹی کو تو کل کر رہا ہے، مسلم لیگ نون کے بھی خلاف ہے، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ان پہ بھی اٹیک کر رہے ہیں، امیر مقام پہ بھی اٹیک ہو رہے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ ان پہ بھی اٹیک ہو، لیکن ایک مخصوص پارٹی ہے اس پہ اٹیک نہیں ہوتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان پہ ہو، ان پہ نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے ان کی کسی نہ کسی جگہ آپس میں ساز باز ہے، آپس میں ملاپ ہے، آپس میں گٹھ جوڑ ہے، جو پاکستان کو عدم استحکام کی طرف دھکیلنے کے لیے ہے۔ مجھے اقتدار مل جائے پاکستان میں افراتفری پیدا کر کے، پاکستان میں لا قانونیت پیدا کر کے،
پاکستان میں دہشت گردی کو عروج دے کے تو پھر آپ کو پاکستان کہاں سے ملے گا؟ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ حوالے آپ کے کر دیں گے، وہ کہہ رہے ہیں جیسے امارات افغانستان ہم نے بنایا اسی طرح ہم امارات پاکستان بنائیں گے۔ اچھا، اس کو اس سے کنیکٹ کریں، جب گنڈا پور صاحب یہ کہتے ہیں کہ دہشت گرد آ گئے ہیں اور آئیں گے، واحد وجہ جو ہے استحکام لانے کی یا جو بیس بن سکتی ہے وہ عمران خان کی رہائی ہے، عمران خان کو رہا کریں تاکہ استحکام آئے۔ اچھا میری بات سنیں، عمران خان کی رہائی کے وقت ہی دہشت گرد ادھر آئے نا، ٹھیک ہو گیا۔ اب جب عمران خان باہر آئے گا تو وہ دہشت گرد جو امارات پاکستان کی بات کرتے ہیں وہ عمران خان کو اقتدار میں کیسے آنے دیں گے؟ پہلے تو کوشچن یہی ہے نا۔ آپ نے خود ہی کہہ دیا گٹھ جوڑ بن گیا۔ گٹھ جوڑ ہے، گٹھ جوڑ اس حد تک ہے، بات سمجھنے، گٹھ جوڑ اس حد تک ہے جس حد تک ملک میں لا قانونیت پیدا کرنی ہے، عدم استحکام پیدا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ان کی خام خیالی ہے کہ وہ اس گٹھ جوڑ کے نتیجے میں ملک کے اقتدار پہ قابض ہو جائیں گے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اول تو پاکستان کی ریاست اتنی کمزور ریاست نہیں ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ پہلے دور کی باتیں کرتے ہیں جی ہم نے اپنا رشیا کو نہیں آنے دیا، ابھی رشیا کے خلاف پاکستان لڑا، ٹھیک ہے جی، پوری دنیا آ کے لڑی رشیا کے خلاف۔ پھر آپ کہتے ہیں جی بندوق جو ہے نا ہم نے کبھی اپنے قابض نہیں ہونے دیا۔ بھائی جان اس وقت نا ایک بندوق کا مقابلہ دوسری بندوق سے ہوتا تھا۔ آج لیٹسٹ ٹیکنالوجی پاکستان کے پاس ہے، جو پاکستان کی طرف آئے گا اس کی استحکام کی طرف دیکھے گا، اس کی ریاست کی طرف دیکھے گا، اس کا انجام انشاءاللہ اسی طرح ہوگا جیسے بڑوں کا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ اب یہ اس پہ آ جائیں کہ جو حالات آپ بتا رہے ہیں بالکل ایسے ہیں، اس سے کوئی نظریں چرانے والی بات نہیں ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ مولانا جیسا زیرک سیاستدان یہ سمجھ رہا ہے کہ اس ملک کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں، جو پرائم منسٹر ہیں، وہ صلاحیت نہیں رکھتے اس دلدل سے نکالنے کی؟ اچھا جی، وہ کہتے ہیں نواز شریف نکالیں۔ وہ وزیر اعظم، جس وزیر اعظم نے اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، اس ملک کے وزیر اعظم جس کا نام شہباز شریف ہے، آپ دیکھیں کہ میں ایک سال کا کمپیریزن ضرور پیش کروں گا قوم کے سامنے، اگر فیکٹ اینڈ فگر پہ بات نہ کی جائے تو ویسے ہی وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک جو قصیدہ پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں اس طرح تعریف کی جائے تو مناسب نہیں ہے۔ میں لفظ کو استعمال کرنے لگا تھا، میں نے وہ مناسب نہیں سمجھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ انفلیشن 38% سے 1.5 پہ آ گئی۔ اب آپ دیکھیں ریزروز جو آپ کے تھے $3.8 بلین تھے، آج آپ $16 بلین پہ آ گئے۔ آپ کی ریمیٹنسز جسے آپ ترسیلات زر کہتے ہیں وہ ہوتی تھی $3 ارب، آج ہے $18 ارب اور $35 ارب کا ہمارا ٹارگٹ ہے۔ انٹرسٹ ریٹ 22% سے آ گیا ہے 12 پہ، اور اس دفعہ ہمیں امید تھی کہ اسٹیٹ بینک اس کو 10 پہ لے آئے گا، 9 پہ لے آئے گا، لیکن مجھے آنے والے 2 مہینوں میں امید ہے کہ ہم سنگل ڈیجٹ پہ چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ فگرز میری نہیں ہیں، یہ فگرز سادیہ ہیں انٹرنیشنل جو اکانومی کو مانیٹر کرنے والے انسٹیٹیوشنز ہیں، یہ وہ کہہ رہے ہیں، سارے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس طرف بڑھ رہا ہے۔ اچھا وہ فورن پالیسی جو بالکل ہم صفر پہ کھڑے ہو گئے تھے، سعودیہ بھاگ گیا، چائنا بھاگ گیا، یو اے ای بھاگ گیا، ٹرکی بھاگ گیا، پاکستان اکیلا الون پوری دنیا میں پھر رہا تھا۔ آپ نے دن رات ایک شخص کی محنت دیکھی۔ اب وہ جو جتنے اسٹیٹ آف ہیڈ پاکستان میں آئے ہیں ایس سی او سے لے کے اس کے بعد کے بھی، آپ اندازہ لگائیں کہ وہ یہاں کیا لینے آئے ہیں۔ میں نے کسی کو کہا کہ وہ یہاں پہ کوئی ڈالر تو نہیں پڑے ہوئے تھے لینے آئے، وہ ڈالر دینے آئے ہیں۔